السلام علیکم ناظرین اور فخر کراچی ٹیلی ویژن نیوز پر خوش آمدید ناظرین. میں اس وقت موجود ہوں شاہ لطیف 20B کے علاقے میں اسلامک سائنٹیفک ماڈل اسکول میں، اور یہاں میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا سر واجد صاحب سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اسکول کا جو نام رکھا ہے، ایک اسلامک نام ہے اور ایک سائنٹیفک ہے، ان دو نام کا رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان دونوں میں بعد المشرقین کا فرق موجود ہے، اور اسلامک ایک اسلامی اسکول ہونا چاہیے، سائنٹیفک ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ دو مختلف نام کیوں رکھے، اس کی وجہ بیان کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا اصل میں نا اسلامک سائنٹیفک کا جو ہمارا کنسیپٹ تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مدرسہ بھی ہم بچوں کو یہاں پہ کرواتے ہیں، جس میں ناظرہ اور حفظ کی کلاسز بھی ہمارے پاس یہاں پہ روز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو سائنٹیفک کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو جدید ترین اسکلز ہیں، جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہے یا روبوٹک سسٹمز ہیں، الیکٹرانکس، الیکٹریکلز، ہم بچوں کو کلاس 6 سے جو ہے وہ اس طرف ایسی اسکل سکھاتے ہیں کہ جب بچہ یہاں سے ہمارے پاس سے میٹرک کر کے جائے تو وہ خود کفیل ہو کہ وہ خود بھی کوئی کام اگر کرنا چاہے تو برسر روزگار ہو سکتا ہے. تو ہم نے اس لیے جو ہے ان کو اسلامی بھی اور ساتھ دنیاوی بھی دونوں علوم جو ہیں وہ ایک ساتھ ہم یہاں پہ فراہم کرتے ہیں. تو سر یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے جدید علوم کی بات کی ہے اور سائنٹیفک کی بات کی ہے، تو آپ کے پاس ایسا کیا جدید سسٹم ہے جس کے تحت جو کہ آپ پیرنٹس سے بھی رابطے میں ہیں اور طلبہ سے بھی رابطے میں رہتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے لیے ہم نے اس طرح ہے کہ کچھ ہم نے پروجیکٹس ایسے تیار کروائے، ہم نے بچوں سے بھی تیار کروائے جس میں موبائل اپلیکیشنز جو ہیں اس کی کوڈنگ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں. چھوٹے لیول پہ سکھاتے ہیں لیکن وہ بچے کر پاتے ہیں. سیم اسی طرح ہم نے والدین کے لیے باقاعدہ طور پر موبائل اپلیکیشنز تیار کی ہوئی ہیں جس سے وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. ہم نے ان کی ٹیوشن ٹیچر کے لیے موبائل اپلیکیشنز تیار کی ہوئی ہیں. اور یہ جدید سسٹم جو ہے وہ ہمارے پاس پورا آن لائن ہوتا ہے. یعنی ایک بچہ اگر ہمارے پاس کوئی ٹیسٹ دے رہا ہے یہاں پہ اسکول میں ہے اور اس نے جیسے ہی ٹیسٹ دیا، اس کے مارکس ہم لوگ سافٹ ویئر کے تھرو جیسے ہی ڈیٹا ہم ایڈ کرتے ہیں تو ان کے پیرنٹس کی اپلیکیشن کے اندر جو ہے ان کے مارکس چلے جاتے ہیں. یوں چاہے مارکس ہوں، چاہے ان کی اٹینڈنس ہو، چاہے ان کی ڈائری ہو، ڈیلی ڈائری ہو، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ موبائل اپلیکیشن کے تھرو جاری ہوتی ہیں ان کے پاس. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو جدید سسٹم ہے آپ نے کب سے اپلائی کیا ہوا ہے، اور آپ مختلف اسکول آنند آپ کے آس پاس اسکول اور بھی موجود ہیں، اور جو میری آواز سن رہے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ کیا اس سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کیا جائے اور اپنے اسکولس میں اس کو اپلائی کیا جائے؟ دیکھیں، بالکل ضرور کرنا چاہیے، تمام اسکولس کو کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت جدید دور ہے اور ہماری کمیونیکیشن بہت فاسٹ ہونی چاہیے. پیرنٹس کے ساتھ جب تک ایک اسکولس اور پیرنٹس آپس میں ان کا کوآرڈینیشن نہیں ہوگا تب تک میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت نہیں ہو سکتی، پاسبلٹی نہیں ہے. تو آج کل جدید دور ہے، اس کا استعمال کریں. تمام اسکول آنرز جو بھی ہیں اپنے ایک بہترین برانڈنگ کریں، اپنے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو پروموٹ کو کریں. اس میں بہت سے دیکھیں ایکٹیویٹیز جب بچے کرتے ہیں اور بچوں کو یہ شوق پیدا ہوتا ہے اس میں کہ ہمارا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہماری ویڈیوز آ رہی ہیں، اس طرح کی بھی چیزیں جو ہیں وہ بھی کرنی چاہیے. اور یہ سافٹ ویئر تو ضرور کرنا چاہیے تاکہ اس سے جو ہے وہ والدین اور پیرنٹس اور جو پرنسپلز ہیں یا اسکول کے جتنے بھی بچوں کے حوالے سے یہ سب آپس میں کنیکشن ان کا جوڑا ہے. سر جو آپ کب سے سلسلہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور یہ تدریس کا سلسلہ آپ نے کر رکھا ہے، اور یہ اسکول کب سے چل رہا ہے؟ ویسے تو جی مجھے تقریباً اس اسکولنگ فیلڈ میں 25 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. اس سے پہلے میں دیگر علاقوں میں میرا اسکول تھے، لیکن اب جو ہے فردر میں جو ہوں یہاں پہ شاہ لطیف ٹاؤن میں، مجھے یہاں پہ 4 سال ہو گئے ہیں جب سے میں شاہ لطیف ٹاؤن میں یہاں پہ شفٹ ہوا ہوں. اور میں نے اسلامک سائنٹیفک ماڈل اسکول جو ہے اس کو بنائے ہوئے ہمارا یہ جو شاید 3rd ایئر اسٹارٹ ہوا ہے. اور الحمدللہ اس 3 سالوں کے اندر والدین کا بے انتہا اعتماد ہمیں حاصل ہوا اور ہر سال ہمارے پاس جو ہے وہ طلباء کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے 25 سال کا عرصہ اس فیلڈ میں لگایا ہے، اس وقت کے طلباء میں اور آج کے طلباء میں کیا فرق ہے، اور تعلیمی معیار آج کا اور اس وقت کا معیار کیسا تھا، اور اس وقت مزید جو کہ جو اساتذہ ہیں اور اسکول آنرز انہیں جو کہ اسٹوڈنٹ کو کس لیول پہ رکھنا چاہیے، یہ ذرا اپڈیٹ کیجیے گا.
دیکھیں جہاں تک تعلیمی معیار کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ تعلیمی معیار بڑھا ہے بنسبت پہلے کے، اور طلباء بھی جو ہیں جتنے بھی ہمارے پاس، وہ پہلے نا وہ ایک سادہ طریقے سے دور تھا. آپ تختی سلیٹس کے دور سے سٹارٹ کریں تو وہ ایک سادہ دور چل رہا تھا. لیکن آج نا بچے کے پاس علم زیادہ ہے پہلے کی بنسبت. آج کے بچے کے پاس کیونکہ سوشل میڈیا کی پاور موجود ہے، بچے کے پاس اور بہت سارے وسائل ہیں جس سے وہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے. اس لیے نا اب جدید طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو بچوں کو بہت زیادہ کچھ پریکٹیکلی طور پر ہر چیز اس وقت ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹس کو بہت فوکس کرنا چاہیے، ہر سبجیکٹ کے کنسیپٹس کو دیکھنا چاہیے، اور ایک صرف لیسن کے اوپر. پہلے یہ تھا کہ ایک لیسن تھا، جسٹ وہ ہم نے ریڈ کروا دیا، رائٹنگ ہو گئی یا اس کا ڈکٹیشن ہو گیا. لیکن اب وہ دور نہیں ہے. اب نا اس کے آؤٹ کمز دیکھنے پڑتے ہیں کہ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہیں، کیوں سکھانا ہے، کیسا سکھانا ہے، کتنا سکھانا ہے، اس کے بیس پر وہ بچہ کیا کیا سیکھ پائے گا، کون سی نئی چیز کا اس کو پتہ لگے گا، کون سی ایکٹیویٹی اس سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ ساری چیزوں کا مجموعہ جو ہے نا وہ آج کی ایجوکیشن. سر میرا آپ سے آخری سوال، فخر کراچی ٹیلی ویژن نیوز کے توسط سے آپ یہ آج کے طلباء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ انہیں کس طرح تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک تو اپنے آپ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مخلص ہوں. جب تک وہ اپنے آپ سے مخلص نہیں ہوں گے وہ کسی سے بھی مخلص نہیں. جب وہ اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں گے تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ تعلیم سے مخلص ہو جائیں گے. اور آج کے دور کے اندر تعلیم کی افادیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں. ہم کہتے ہیں کہ صرف پڑھنا نہیں بلکہ پریکٹیکلی طور پر انوالو ہونا ہے ہر کام کے اندر. جس طرح ایک کمپیوٹر کی بک آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ چاہے کسی بھی اسٹینڈرڈ سے آپ کا تعلق ہو، 3rd اسٹینڈرڈ میں ہے، 4th میں ہے، 9th میں ہے، 8th میں ہے، تو آپ کو جو بک بتا رہی ہے نا اس سب کا پریکٹیکلز بھی ساتھ ساتھ کریں. اس سے آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ جب آپ میٹرک کر کے یہاں سے نکلیں گے تو آپ کو کمپیوٹرز کی ہاؤ ہوگی، بیسک کمپیوٹر سے لے کر ایڈوانس کورس تک آپ کریں، اور یہی آپ کے آگے جو ہے وہ آپ کو مستقبل میں جو ہے وہ فائدہ دے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شے دا وی اتھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے. وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا، وہ جس نے بہاروں کو صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے خود آب سانچے میں ڈالا، وہ برکت کا پردہ وہ رحمت کا جالا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند و سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا جس نے جہاں کو سنبھالا، مسلی نداکت کو مندوں کے مالا. اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کرے تو یوں کہے وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق. وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی. میں اپنی تقریر کا اختتام اس بات سے کرنا چاہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک مولوی نے حضور کو
اور اپنے اسکول کا نام بتائیں اور پھر یہ بتائیں کہ آپ دونوں نے مستقبل میں کیا بننا ہے. جی میرا نام عویز ہے اور اسلامک سائنٹیفک ماڈل اسکول میں پڑھتا ہوں اور حافظ قرآن. میرا نام عبد الواسع ہے اور میرے اسکول کا نام اسلامک سائنٹیفک ماڈل اسکول ہے اور میں بڑے ہو کے حافظ قرآن ہوں اور عالم علم ہوں. سر واجد راجہ صاحب جو کہ طلباء اور اسکول آنرز اور پیرنٹس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ آج کے جدید دور میں طلباء کو بھی اس جدید دور سے وابستہ ہونا چاہیے اور انہیں بڑھ چڑھ کر سیکھنا چاہیے جس طرح کے آج کے دور میں سیکھا جانے کا حق ہے. کیمرہ ٹیم محمد جاوید عوام کے ساتھ نعیم شاہ شرازی، فخر کراچی نیوز، کراچی.